مسجد کے نمازیوں کے لیے خوشخبری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیروں میں نماز کے لیے مسجد کی طرف چل کر آنے والوں کو قیامت کے دن پورے نور کی خوشخبری سنا دو۔ یعنی اس وقت لوگ دعا مانگیں گے نا، ربنا اتمم لنا نورنا، کہ اے اللہ ہم پر ہمارا نور تمام کر دے، تو ایسے لوگوں کو ویسے ہی مکمل نور دے دیا جائے گا۔ مسجد میں مشرک داخل ہو سکتا ہے کیونکہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی حنیفہ کے ایک شخص ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ جو ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے، ان کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا تھا۔ مراد اس سے کیا کہ اگر کوئی نان مسلم مسجد میں آنا چاہے، بیٹھنا چاہے، مسجد وزٹ کرنا چاہے، یا خطبہ سننا چاہے، یا کسی تعلیم کی مجلس میں مسجد میں حاضر ہونا چاہے، تو اس کو مسجد میں لانے یا اس کے بیٹھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ مسجد کی خبرگیری کرنے والا مومن ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی شخص کو مسجد کی خبرگیری کرتے ہوئے دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ یعنی جب تم دیکھو کہ کوئی شخص مسجد سے محبت رکھتا ہے، اس کی صفائی کا انتظام کرتا ہے، اس کی بہتری اور نمازیوں کے آرام اور نمازیوں کی نماز میں خشوع کے لیے مختلف کام کرتا دکھائی دیتا ہے مددگار کے طور پر، تو ایسا شخص دراصل مومن ہے، اس کے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ اللہ کی محبت کے بغیر، ایمان کی مضبوطی کے بغیر انسان کے اندر یہ جذبہ آ نہیں سکتا، اتنی قربانی کوئی کر نہیں سکتا کہ وہ اپنے اوقات کو بلا معاوضہ بغیر کچھ اجرت لیے مسجد کی خدمت میں صرف کرے۔ یہ وہی شخص ہو سکتا ہے جس کو آخرت میں جزا کی توقع ہو۔ اور خبرگیری میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ انہیں صاف ستھرا رکھنا، روشنی پانی کا انتظام کرنا، مرمت کا خیال رکھنا کہ اگر کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے، کوئی نلکا خراب ہو رہا ہے، کوئی فلش خراب ہو گیا، اس کے مسجد سے ملحق واش رومز وغیرہ کا، یا مسجد کے اندر جو مائک ہے یا لائٹ ہے اس کا صحیح انتظام نہیں، تو یہ ساری چیزیں خبرگیری میں آتی ہیں۔ اور سب سے بڑی خبرگیری کیا ہے؟ کہ مسجد آباد رکھی جائے۔ یہ نہیں کہ آپ کبھی کبھار جائیں اور اس پہ مسجد پہ خرچ کر کے تو آ جائیں، لیکن نماز پڑھنے نہ جائیں۔ تو سب سے بہترین خبرگیری کیا چیز ہے؟ آباد رکھنا مسجد کو، اور آباد رکھنے میں وہاں درس و تدریس کا اہتمام کرنا، ایسا ماحول پیدا کرنا کہ لوگ شوق سے آئیں، لوگوں کو ویلکم کرنا۔ قبرستان اور حمام میں نماز کی ممانعت۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام روئے زمین مسجد ہے، یعنی سب جگہ نماز پڑھی جا سکتی ہے سوائے قبرستان اور حمام کے۔ حمام کس کو کہتے ہیں؟ باتھ روم، جہاں نہایا جاتا ہے، چاہے یہ پبلک باتھ روم ہو یا واش روم ہو یا پھر گھر کا ہو، غسل خانہ جس کو آپ کہتے ہیں۔ یعنی ضروری نہیں کہ ٹوائلٹ اگر صرف غسل خانہ بھی ہے کہ جہاں نہانے دھونے کا کام کیا جاتا ہے تو وہاں نماز نہیں ہونی چاہیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں نماز پڑھنا جائز نہیں فرماتے تو قبرستان میں مسجدیں بنانا بھی جائز نہیں۔ مسجد کے معنی ہے سجدے کی جگہ، نماز کی جگہ۔ جب قبرستان میں سجدہ اور نماز بنا ہوئی تو نماز اور سجدہ کے لیے قبرستان میں جگہ بنانا بھی منع ہو گئی۔